جو کل پمز ہسپتال میں ہوا، جو 14 نومولود بچوں کی شہادت ہوئی، یہ ایک ایسا سانحہ ہے، ایک ایسی ٹریجڈی ہے جس کو ہم خبر سمجھ کر بھول نہیں سکتے کہ ایک دن کی خبر تھی، خبر ہو گئی، ایک کمیٹی بن گئی، انکوائری کرے گی، اس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو بٹھا دیا، وہ تمام لوگ جو ذمہ داران ہیں ان پر مشتمل ایک کمیٹی بن گئی، اور یہ خون غریباں تھا، بس رزق خاک ہوا اور ہم بھول جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں کہ ذرا ہم دیکھیں یہ ملک کہاں جا رہا ہے، اور کیا وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ سانحہ کل اسلام آباد میں ہوا، یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آج اس ملک میں جو نظام ہے وہ غریب دشمن نظام ہے۔ ذرا تحمل سے ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ یہ تو کہا گیا، ہم نے چند ہفتے قبل سنا کہ نظام ناکام ہو گیا ہے۔ کون سا نظام ہے جو ناکام ہوا ہے؟ یہ سوال ہمیں بطور پاکستانی، بطور انسان، بطور شہری کرنا ہے۔ نظام وہ ناکام ہوا ہے جو کل 14 بچوں کی زندگیاں ہم سے چھین کر لے گیا۔ یہ کیا نظام ہے؟ ذرا سوچئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے صوبے بن جائیں گے، سندھ دھرتی کے ہم ٹکڑے کر دیں گے، کراچی کو کہیں اور لے جائیں گے، کسی اور کے حوالے کر دیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے جن کے حوالے اسلام آباد ہے، تو یہاں بہت فراوانی ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بالکل بے معنی باتیں ہیں، بے معنی گفتگو ہے۔ اصل نظام جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے وہ نظام ہے جو غریب کی آواز کو باہر رکھتا ہے، جو جمہوریت کو اس ملک میں کچلتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جمہوریت کوئی ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ جمہوریت کا تعلق براہ راست ہماری زندگیوں سے ہے، ہمارے بچوں کی زندگیوں سے ہے۔ کل جو بچے ہم سے چھینے گئے، جو شہید ہوئے، وہ میں ان کو شہید سفاکیت تو کہوں گا، سفاکیت نے ان کی جان لی، لیکن اگر ہم بڑے تناظر میں اس تمام معاملے کو دیکھیں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں 2 نظام اس وقت ہم پر مسلط ہیں۔ ایک نظام وہ ہے جو امیر کا نظام ہے۔ امیر کے بچے ان سکولوں میں جاتے ہیں جہاں غریب کا بچہ نہیں جاتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ امیروں کے بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں غریب کا بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ امیروں کے بچے ان ہسپتالوں میں جاتے ہیں جہاں غریب کا بچہ نہیں جاتا۔ اس ملک پر ایک آفت ہے اس وقت۔ اس ملک پر غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ آپ سکولوں کو دیکھیے، 1980 تک ہم سب بڑے، میں بھی 70 کی دہائی میں سکولوں میں گیا، ہمارے والدین گئے، حکومتی سکول ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے۔ حکومتی سکولوں میں ہمارے والدین پڑھے، ہمارے احباب پڑھے، رشتہ دار پڑھے، ہم پڑھے، تو کوئی قباحت نہیں تھی۔ فخر سے لوگ بتاتے تھے کہ میں فلاں سکول جاتا ہوں۔ لاہور شہر کی اگر میں بات کروں تو سینٹرل ماڈل سکول تھا لاہور میں، حکومت کا اردو میڈیم سکول، بڑے بڑے وہاں سے نابغہ روزگار لوگ پیدا ہوئے۔ ان سکولوں کی حیثیت جو تھی کسی صورت بھی کسی اور سکول سے کم نہیں تھی، اور گنتی کے چند اور سکول تھے۔ پوری قوم جو تھی، غریب ہو امیر ہو، وہ ایک ہی سکول میں جاتے تھے، ایک ہی قسم کے حکومتی سکولوں میں جاتے تھے، لہٰذا وہاں تعلیم دی جاتی تھی، کیونکہ افسر کا بیٹا بھی وہیں ہے، افسر کی بیٹی بھی وہیں ہے، اور جو افسر نہیں ہے اس کا بچہ بھی وہیں ہے، تو وہ سکول ٹھیک تھے، وہ تعلیم دیتے تھے، ان پر نگاہ تھی، حکومت کی نگاہ تھی، اس پر ان لوگوں کی نگاہ تھی جو اپنے آپ کو زمین پر طاقتور سمجھتے ہیں، ناخدا سمجھتے ہیں۔ لیکن پھر یہ ہوا 1980 کے لگ بھگ، اس ملک میں فیصلہ ہوا، اس وقت کا جو فوجی حکمران تھا اس نے فیصلہ کیا کہ اس ملک میں غریبوں کے بچے تو جائیں حکومتی اسکولوں میں، لیکن امیروں کے بچوں کے لیے نئے اسکول بنیں گے، وہ انگلش میڈیم ہوں گے، ان کی عمارتیں مختلف ہوں گی، انہیں سیٹھ بنائیں گے، سرمایہ دار بنائیں گے، سرمایہ کار بنائیں گے، وہاں بڑے بڑے منافع ہوں گے، وہاں بڑی بڑی فیسیں ہوں گی جو غریب کے لیے، سفید پوش کے لیے ہیبت کا مقام ہوں گی۔ اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں یہ صورتحال ہے کہ تمام حکومتی اسکولوں کا جو نظام ہے وہ دگرگوں ہے، وہ ابتر ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے سکے۔ کہنے کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے 5 سال اور 16 سال کی عمر کے درمیان کسی بھی اسکول نہیں جاتے، کسی مدرسے، کسی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، کہیں بھی نہیں جاتے۔
یہ وہ 2.5 کروڑ ہے جن کی صلاحیتوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں، ان کو ہم پنپنے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو باقی بھی بچے ہیں ہمارے جو حکومتی اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو کیا تعلیم مل رہی ہے؟ کیا ان کو وہ تعلیم مل رہی ہے جو امیر کے بچے کے ساتھ ان کو مقابلے کی دوڑ میں دوڑنے کی اجازت دے گی؟ نہیں مل رہی۔ اور یہ وہ کروڑوں بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، یہ اس ملک کے سفید پوشوں کے بچے ہیں جن کو ہم نے ایسے اسکولوں میں دھکیل دیا ہے جہاں کہنے کو تو وہ اسکول جاتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے مقابلے کا تو کسی انگریزی بولنے والے گھرانے کا بچہ جو کسی بڑی فیس والے انگریزی میڈیم اسکول میں گیا تھا وہ آپ کو آگے نظر آتا ہے۔ تو یہ ہم نے پاکستان میں ایک ایسی تفریق پیدا کی ہے جو دنیا کے بہت کم ممالک میں ہے۔ یہ تفریق بنگلہ دیش میں نہیں ہے، یہ تفریق سری لنکا میں نہیں ہے، یہ گنے چنے چند ممالک ہیں دنیا کے جہاں انگریز چلا گیا، وہ انگریز تھا یا وہ فرانسیسی تھے، لیکن پیچھے چھوڑ گئے وہ ان کو جنہوں نے اپنے آپ کو حاوی کیا اپنے ہی لوگوں پر۔ تو آج ہم وہ نظام جو ہے، یہ وہ نظام ہے جو فیل ہوا پمز میں۔ جو حال اسکولوں کا ہے وہی حال ہسپتالوں کا ہے، وہی حال بیسک ہیلتھ کیئر یونٹس کا ہے۔ بیسک ہیلتھ کیئر یونٹ میں امیر کا بچہ نہیں جاتا، امیر کے بچے کی ولادت وہاں نہیں ہوتی، امیروں کے لیے اور ہسپتال ہے اور جگہ ہیں۔ لہٰذا اس ملک میں جو تباہی ہوئی ہے غریب کے ساتھ، سفید پوش کے ساتھ، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں غریب کی آواز کو باہر کیا گیا، غریب کی آواز کو دبا دیا گیا۔ غریب اپنی آواز کیسے اٹھاتا ہے؟ غریب کی آواز اس کے ووٹ سے اٹھتی ہے۔ جب وہ ووٹ دیتا ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے اس کو کس پر اعتبار ہے، اپنے مستقبل کے حوالے سے، اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے۔ 8 فروری 2024 کو اس ملک کے کروڑوں غریبوں نے، سفید پوشوں نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انہوں نے چنا عمران خان کو، انہوں نے چنا پاکستان تحریک انصاف کو۔ وہ کراچی شہر ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، فیصل آباد ہو، پاکستان کا کوئی شہر، پاکستان کا کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، پورے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، اپنے اسکولوں کو سنوارنا ہے، اپنے ہسپتالوں کو سنوارنا ہے۔ ہم نے وہ تعلیم دینی ہے اپنے بچوں کو جس کے ذریعے وہ روزگار پیدا کر سکیں، انہیں نوکریاں ملیں۔ لیکن اس دن ماضی کی طرح ماضی میں یہ بہت ہوا ہے، بہت ادوار آئے جب عوام کی آواز کو کچلا گیا۔ 8 فروری 2024 کو ایک بار پھر عوام کی آواز کو کچلا گیا، کہا گیا نہیں، جس پر تمہیں اعتبار ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہم انہی خاندانوں کو پھر کھڑا کریں گے۔ کراچی شہر میں حلیم عادل صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس تمام دستاویزی ثبوت ہے۔ 21 میں سے 20 سیٹیں حلیم عادل صاحب، 22 میں سے 21 سیٹیں کراچی شہر میں عمران خان نے جیتی۔ اس ملک کے عوام نے اپنا نمائندہ چنا، ان کو چنا جو عمران خان کے سپاہی تھے، جو پی ٹی آئی کے سپاہی تھے۔ یہی حال لاہور شہر میں تھا، 14 میں سے 13 سیٹیں وہاں ہم نے جیتی۔ میں خود لاہور شہر میں کینڈیڈیٹ تھا، میں جانتا ہوں 1.25 لاکھ کی لیڈ سے الیکشن ہم نے جیتے۔ 1,60,000 ووٹ تو میرا آج بھی الیکشن کمیشن مانتا ہے، لیکن جو ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے، وہ قوم جانتی ہے۔ کامن ویلتھ رپورٹ یہ کہتی ہے، EU کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس دن بدترین دھاندلی ہوئی۔